کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ قدم بقدم آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ جی ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی قسطیں آپ تک فوراً پہنچیں۔ تو ہم کریں گے یہ کہ سورہ بس سورہ قرآن کا جائزہ لیں گے۔ اس میں روحانی وضاحتیں ہوں گی، زندگی سے مثالیں اور کچھ غور و فکر کی باتیں جو روزمرہ زندگی میں کام آ سکیں۔ بالکل، آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ شورا کی۔ یہ 42ویں سورہ ہے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ وحی الہی کی حقیقت اور وحدت ہے۔ اچھا، یعنی یہ کہ تمام انبیاء ایک ہی سچائی لائے تھے؟ جی بالکل، ایک ہی بنیادی پیغام، اللہ کا وجود، اس کی وحدانیت، اور یہ کہ تمام مومنین وہ ایک ہی امت ہیں۔ ایک امت۔ اور اسی جذبے کے تحت آیت 38 میں ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے، شورا بینہم، یعنی آپس میں مشورہ کرنا، اجتماعی معاملات میں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا؟ یقیناً، اور یہ صرف آپ دیکھیں سیاسی معاملات تک نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو گھر میں، دفتر میں، معاشرے میں ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مشورہ کرتے ہیں؟ یہی نکتہ ہے۔ پھر اللہ کی ذات کے بارے میں آیت 11 دیکھیں، لیسا کمثلہ شیئن، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں ہماری محدود سوچ سے آزاد کرتا ہے کہ اللہ ہماری مثالوں اور تصورات سے کہیں بلند ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی بات ہے اللہ کی مرضی اور انسان کے اختیار کی۔ آیت میں آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہمیں انتخاب کی آزادی دی۔ جی، اور پھر اس انتخاب کا نتیجہ آیت 30 میں واضح ہے، بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یعنی ہمارے اعمال ہی ہمارے انجام کا فیصلہ کریں گے، ذمہ داری ہم پر ہے۔ صحیح کہا، یہ انسان کو بااختیار بھی بناتی ہے اور جواب دہ بھی۔ اچھا، اس میں وحی کے طریقوں کا بھی ذکر ہے آیت 51 میں؟ ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ اللہ انسان سے کیسے کلام کرتا ہے، وحی کے ذریعے، یعنی سڈن انسپریشن، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی رسول، فرشتہ بھیج کر۔ اور یہ پیغام یعنی قرآن، آیت 52 کہتی ہے کہ یہ ایک روشنی ہے، ہدایت کا ذریعہ۔ بالکل، ایک نور ہے جس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر دیکھیں آیات 37 سے 43 تک، وہ تو عملی زندگی کے لیے ایک پورا چارٹر ہے۔ جی، ایمان لانے والوں کی صفات، بڑے گناہوں سے بچنا، غصے میں معاف کرنا، رب کا حکم ماننا، نماز قائم کرنا، مشاورت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ظلم کے خلاف اپنا دفاع کرنا، لیکن حد سے تجاوز کیے بغیر، اور صبر اور معافی کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جی ہاں، اور اگر کبھی کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو آیت 10 کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہمیں اپنی رائے پر ضد کرنے سے روکتا ہے۔ بالکل، حتمی فیصلہ اللہ کا ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں اب وہ دعا پڑھتے ہیں جو ہمیں فراہم کی گئی ہے۔ یہ دعا سورہ الشورا کے مرکزی خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ اے اللہ، وہ ذات جو ہر مثال سے بالاتر ہے، آسمانوں اور زمین کا خالق، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب کچھ جاننے والا، ہم عاجزی اور خوف کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ کوئی چیز آپ جیسی نہیں۔ آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، وہ ذات جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے ہے۔ آپ نے اپنا سچ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر کیا۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، ان سب پر سلامتی ہو، تاکہ ہم ایک امت کے طور پر آپ کی دین کو اتحاد کے ساتھ قائم رکھیں۔ یا اللہ، پاکستان کے لوگوں کے دلوں کو آپ کے پیغام کی وحدانیت کے لیے بیدار کر دے۔ انہیں یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ وہی الہی نور تمام انبیاء سے گزرتا ہے، جو ہمیں ایک سیدھے راستے پر متحد کرتا ہے۔ ہمیں معاف فرما، اے سب سے زیادہ معاف کرنے والے، ان تقسیموں کے لیے جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں اور جنہیں ہم نے برقرار رکھا ہے۔ جہاں تکبر، فرقہ واریت اور سیاسی جھگڑوں نے ہماری بھائی چارگی کو دھندلا دیا ہے، وہاں وضاحت اور عاجزی پیدا فرما۔
جہاں حسد اور انا نے ہمارے تانے بانے کو پھاڑ دیا ہے، وہاں ہمیں انصاف اور رحمت کے نام پر دوبارہ جوڑ دے۔ آپ نے مومنین کے درمیان مشاورت کا حکم دیا ہے۔ اس اصول کو ہمارے رہنماؤں، ہمارے علماؤں اور ہمارے خاندانوں میں پروان چڑھا۔ پاکستان کا ہر گھر آپ کو نہ صرف مشکل میں بلکہ فراوانی میں بھی یاد کرے، ہر آواز شکرانے میں بلند ہو۔ ہماری مساجد، ہمارے کھیت، ہمارے ادارے اور ہمارے دل مخلص دعا اور اجتماعی مقصد سے سیراب ہونے والے باغات بن جائیں۔ یا رب، آپ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی فرما جو آپ کو پسند ہے، بطور فرد اور بطور قوم۔ اے اللہ، آپ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں اور تمام تنازعات کا حتمی فیصلہ صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ ہمارے دلوں کے راز اور ہر نیت کے نتائج جانتے ہیں۔ ہم اب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک بٹی ہوئی قوم کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی قوم کے طور پر جو آپ کی رحمت کی مشتاق ہے اور آپ کے فیصلے سے ڈرتی ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم جس چیز پر بھی اختلاف کریں، اس کی حقیقت آپ کے پاس ہے۔ بس پاکستان کی قوم کو انصاف، حکمت اور صبر کے ساتھ رہنمائی فرما، جھوٹے تکبر کو سچائی سے بدل دے، بدعنوانی کو خلوص سے بدل دے، ظلم کو ہمدردی سے بدل دے۔ ہمارے رہنماؤں کو عوام سے دیانتداری کے ساتھ مشورہ کرنے اور احتساب کے ساتھ حکومت کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ ان لوگوں کو اقتدار سے ہٹا دے جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کا استحصال کرتے ہیں یا زمین پر ناانصافی پھیلاتے ہیں۔ ہمارے بچے ظلم کے سائے میں نہیں بلکہ علم اور امن کی روشنی میں پروان چڑھیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو تمام لوگ ایک ہی امت ہوتے، لیکن آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پس ہمیں ہدایت دے، اے عظمت کے مالک، کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں آپ قریب کرتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو ثابت قدم ایمان عطا فرما اور انہیں ان لوگوں میں شامل کر جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فضل کے خواہاں ہیں۔ ہمیں اپنے مال میں سخی، اپنی دعاؤں میں مخلص اور اپنی معافی میں بہادر بنا۔ ہمیں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق دے بغیر اس کے کہ ہم خود ناانصاف بن جائیں۔ ہمیں مظلوموں کا دفاع کرنے کی توفیق دے بغیر اس کے کہ ہم خود ظالم بن جائیں۔ ہماری طاقت ہماری رحمت میں ہو اور ہماری مضبوطی ہمارے ایمان میں۔ یا اللہ، آسمانوں اور زمین کا نور، روح کی سانس، آپ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نازل کیا، اتفاق سے نہیں بلکہ الہی مقصد کے ساتھ، ہمارے دلوں میں زندگی لانے کے لیے۔ اس مقدس روشنی میں ہم پاکستان کے لیے تجدید چاہتے ہیں۔ اس الہی وحی میں ہم زخموں، ظاہری اور پوشیدہ کا علاج چاہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وحی کیا ہے اور نہ ہی ایمان کا اصل مطلب کیا ہے جب تک آپ نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ اسی طرح جب ہم اندھے ہوں تو ہمیں ہدایت دے، جب ہم سوئے ہوئے ہوں تو ہمیں بیدار کر، اور جب ہماری روحیں تھک جائیں تو ہمیں زندہ کر۔ قرآن کو وہ روشنی بنا جو پاکستان کے ہر گھر میں داخل ہو، ہر آزمائش میں سکون اور ہر انتخاب میں حکمت۔ پاکستان کے لوگ انسانوں کے انتشار سے نہیں بلکہ الہی نظام کی وضاحت سے پہچانے جائیں۔ آپ ہی بیٹیوں اور بیٹوں کے دینے والے ہیں، فراوانی اور خاموشی کے بھی۔ ہمیں آپ کے فیصلے پر پورے دل سے تسلیم و رضا اور تعریف سے بھری زبان کے ساتھ بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، پیاسی زمین پر بارش کی طرح اپنی رحمت نازل فرما۔ جب مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اپنی مہربانی کھول دے۔ آپ کی رحمت کی نشانیاں اتنی ہی واضح ہوں جتنی وسیع سمندروں میں چلنے والے جہاز، اور اتنی ہی وسیع جتنی آپ کی مغفرت۔ پاکستان فخر کے نام پر نہیں بلکہ انصاف، ہمدردی اور الہی احتساب کے نام پر بلند ہو۔ ہمارے دلوں کو متحد کر، ہمارے رشتوں کو مضبوط کر، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو واقعی شورا، مشاورت، ہمدردی اور باہمی احترام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب یوم جمع آئے تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی خوشنودی چاہی۔ ہم سے یہ دعا قبول فرما اور اسے ہماری قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی بنا۔ آمین۔ آمین۔ اس سورہ کا خلاصہ اور اہم نکات آپ کو تفصیل میں مل جائیں گے، انہیں ضرور دیکھیے گا۔ جی، یہ ہم سب کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔